السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں 147 اموات کی اطلاع دی ہے۔ مانسون سے سندھ بھر میں 29 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق کراچی سے ہے۔ شہر کے کچھ علاقوں سے اب تک بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا ہے، جن میں صدر، کلفٹن، ڈیفنس، 3 انڈر پاسز شامل ہیں، جن کے بیشتر علاقوں سے پانی کا نکاس کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اس وقت کورونا کا شکار ہیں۔ ان سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن طبیعت کی ناسازی کے سبب وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ہونے والی مانسون کی بارشیں گزشتہ 30 سالوں کے معمول کے مانسون سے 200% زیادہ ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی مزید بارشیں ہوں گی۔ اربن فلڈنگ اور تیز بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات پہلے ہی انتظامیہ اور صوبائی محکموں کو آگاہ کر چکا تھا۔ طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کا کہنا ہے کہ قطر کی وزارت دفاع نے ان کے دوحہ کے حالیہ دورے میں قطر کی وزارت دفاع اور طالبان کی وزارت دفاع کے درمیان طے پانے والے تعاون کے ایک معاہدے کا مسودہ حوالے کیا ہے۔ انہوں نے طالبان کے کنٹرول والے RTA ٹی وی کو بتایا کہ انہوں نے قطر کی حکومت سے طالبان کی فوج اور دیگر فوجی سرحدی گشتی گاڑیوں کے لیے نقد رقم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ UNHCR نے حالیہ دنوں میں صوبے سر پل کے ضلع بلخاب میں حالیہ کشیدگی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے تقریباً 3800 افراد میں خیمے، گھریلو اشیاء اور کمبل تقسیم کیے ہیں۔ UNHCR کے مطابق بلخاب کے لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور خوراک کی امداد کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بامیان کی راتیں 2700 میٹر کی بلندی پر بہت سرد ہوتی ہیں۔ UNHCR نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے شراکت دار اندرونی طور پر بے گھر افراد کو درکار انسانی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ OCHA کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان کے زندگی بخش پروگراموں کے لیے ڈنمارک نے $2.5 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ ڈنمارک افغانستان ہیومینٹیز فنڈ کا باقاعدہ عطیہ دہندہ ہے۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے کے ملک سے فرار کی کوشش ایئرپورٹ کے عملے نے ناکام بنا دی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سری لنکا میں معاشی بحران کے سبب پیدا ہونے والی افراتفری کی صورتحال کے پیش نظر صدر گوتابایا نے بدھ کو باقاعدہ طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم منگل کی اعلیٰ صبح انہوں نے ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امارات فرار ہونے کی کوشش کی، جسے ایئرپورٹ عملے نے ناکام بنا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہزاروں مظاہرین نے دارالحکومت کولمبو میں صدر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا تھا، جس کے بعد صدر گوتابایا راجاپاکسے نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جاپان میں سوگوار عوام نے آج منگل کو سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کو الوداع کیا۔ ٹوکیو کے زوجوجی مندر کے باہر قطار میں کھڑے افراد آبے کے لیے پھول اور احترام کے اظہار کے لیے علامتی اشیاء لائے۔ سوگواروں میں سے بہت سے لوگ رو رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم کو مغربی شہر نارا میں انتخابی ریلی کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آبے کے قتل میں ملوث مشتبہ اسلحہ بردار شخص 41 سالہ ٹیتسویا یاماگامی کو سابق وزیر اعظم کو گولی مارنے کے بعد فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یوکرین اور روسی حکام نے منگل کو جنوبی یوکرین کے علاقے خیرسن میں یوکرین کے حملے کے بارے میں مختلف بیانات دیے ہیں۔ یوکرین کے مطابق نووا کاخکوفکا میں اس نے روسی گولہ بارود کے ایک ڈپو پر
طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 52 روسی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے حملے سے شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ روسی افواج نے مشرقی یوکرین کے علاقے دونیتسک میں مزید کامیابی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جہاں اس نے اپنی کوششیں مرکوز کر رکھی ہیں۔ برطانوی بیان میں کہا گیا ہے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرینی افواج پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ مستقبل قریب میں مزید کارروائیوں کے لیے تنظیم نو کر رہا ہے۔ ڈونیٹس قصبے چارسیویار میں حکام نے بتایا کہ ایک اپارٹمنٹ کی عمارت پر روسی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 34 ہو گئی ہے۔ 9 افراد کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ 5 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت کو ہفتے کے روز راکٹ حملے سے منہدم کر دیا گیا تھا۔ چارسیویار کرماتورس کے جنوب مشرق میں تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کے روسی افواج کا ایک بڑا ہدف ہونے کی توقع ہے، کیونکہ ایک ہفتے قبل ملحقہ لوہانسک صوبے میں فتح کا دعویٰ کرنے کے بعد ڈونیٹسک صوبے میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پیر کے روز دستخط کیے گئے ایک فرمان کے مطابق تمام یوکرینی باشندے اب روسی شہریت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آپشن یوکرین کے مشرقی دونیتسک اور لوہانسک علاقوں کے رہائشیوں کے ساتھ ساتھ جنوبی زاپوریزیا اور خیرسن علاقوں کے رہائشیوں کے لیے تھا، جو بیشتر روسی کنٹرول میں ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ کتنے لوگ روسی شہریت کے لیے درخواست دیں گے، لیکن سن 2019 اور سن 2022 کے درمیان یوکرین کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں تقریباً 18% آبادی نے روسی پاسپورٹ حاصل کیے تھے۔ مئی میں اس پروگرام کو زیفوریزیا اور خیرسن کے علاقوں کے رہائشیوں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دستخط کردہ ایک نئے حکم نامے کی مذمت کی ہے، جس کے تحت ملک کے تمام حصوں میں یوکرینی باشندوں کو روسی شہریت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے 11 جولائی کو ایک بیان میں کہا کہ یہ حکم نامہ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے تجاوز کرتا ہے اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فرانس کے خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نے نارڈ اسٹریم 1 پائپ لائن کی مرمت کے لیے درکار جرمنی کے گیس ٹربائنز کو واپس کرنے کے فیصلے پر کینیڈا کے سفیر کو طلب کر لیا ہے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر اپنے یومیہ خطاب میں کہا کہ روس کے خلاف پابندیوں کے نظام میں قطعی طور پر ناقابل قبول استثناء کی وجہ سے وزارت خارجہ کو کینیڈا کے سفارتکار کو طلب کرنا پڑا۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس فیصلے کو ماسکو میں خصوصی طور پر کمزوری کا اظہار سمجھا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی اقوام متحدہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے پیر کو کہا کہ جنگی علاقوں میں ہزاروں بچوں کو گزشتہ سال زیادتی، معذوری اور موت سمیت سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ کہ یوکرین سمیت تنازعات والے نئے خطوں میں بچوں کے لیے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ ایران روس کو کئی 100 ڈرون فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جن میں سے کچھ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سلیون نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاس ایسی معلومات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ایران روسی افواج کو ان ڈرونز کے استعمال کی تربیت دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کو حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے ممکنہ خاتمے کے بارے میں غور و خوض کر رہی ہے، لیکن معاملے سے واقف 4 ذرائع کے مطابق کسی بھی حتمی فیصلے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا ریاض پڑوسی ملک یمن میں جنگ کے خاتمے کی طرف پیش رفت کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایسے میں جب صدر بائیڈن سفارتی طور پر اس حساس دورے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کشیدہ تعلقات ایسے میں بہتر کریں گے
جب وہ خلیجی تیل کی سپلائی میں اضافہ چاہتے ہوں اور ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کے خواہش مند ہوں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی حکومت نے اس بارے میں رد عمل کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن میکسیکو کے صدر آندرے مینوئل لوپیز اوبریڈر کا منگل کو وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کر رہے ہیں۔ بات چیت کے ایجنڈے میں نقل مکانی، سلامتی اور معیشت جیسے موضوعات سر فہرست رہیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ دونوں فریقوں سے توقع جاری ہے کہ سرحد کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کارروائیوں کا اعلان کیا جائے گا جو بے ضابطہ نقل مکانی سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون میں اضافہ کریں۔ صدر جو بائیڈن نے 9 ارب ڈالر سے زائد کی مالیت سے تیار ہونے والی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کے ذریعے زمین سے کروڑوں میل دور کہکشاؤں کی پہلی رنگین تصویر کا اجرا کر دیا ہے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والی یہ تصویر اس جدید دوربین سے حاصل ہونے والی تصاویر کا حصہ ہیں جنہیں ناسا منگل کو میری لینڈ کے مضافات میں واقع گوڈارڈ خلائی اسٹیشن میں نمائش کے لیے رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین پر زور دیا ہے کہ سن 2016 کے ثالثی فیصلے کی تعمیل کرے اور خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن معاہدے کے اتحادی فلپائن کا دفاع کرنے کا پابند ہے اگر اس کی افواج، جہاز یا ہوائی جہاز متنازعہ سمندر میں حملے کی زد میں آتے ہیں۔ مینیلا میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ بلنکن کا بیان سن 2016 کے فیصلے کی 6 سالگرہ پر منگل کو جاری کیا گیا۔ سن 2013 میں متنازعہ سمندر میں چین کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اقدامات کے خلاف فلپائنی حکومت کی شکایت کے بعد اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون پر کنونشن کے تحت دی ہیگ میں قائم ایک ثالثی ٹرائبیونل نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا۔ چین نے ثالثی میں حصہ نہیں لیا تھا اور اس فیصلے کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور اس کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ برسوں میں فلپائن اور دیگر جنوب مشرقی ایشیائی دعویدار ریاستوں کے ساتھ اس کے علاقائی تنازعات بھی ہوئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔